السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہے آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور پری کی حاضری کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رومی پری کی حاضری کا عمل ہے اور صرف ایک ہی رات میں یعنی ایک ہی دن میں یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے اور زیادہ وقت اس کی پڑھائی میں نہیں لگتا، کچھ ہی دیر میں اس کی پڑھائی مکمل ہو جاتی ہے اور بہت ہی شاندار اور آسان عمل ہے اور زیادہ اس میں دقت کی نہیں۔ انسانی شکل میں یہ حاضر ہوتی ہے، خوبصورت عورت کے شکل میں یہ پری حاضر ہوتی ہے اور حاضر ہونے کے بعد قول و قرار دیتی ہے اور دنیا کا ہر کام کرنے میں یہ ماہر ہے۔ دنیا کا ہر کام کرنے میں یہ ماہر ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اتنا آسان عمل ہے اور اس میں یہ سمجھیے کہ بغیر کسی دقت کے اتنا شاندار عمل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایسا عمل کہیں نہیں ملے گا جیسا کہ عمل آپ کے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ تو مکمل تفصیل جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نوری سفلی عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ اسی طریقے سے مکمل فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو پسند آتی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں۔ اور چلتے چلتے ایک بات اور کرتا چلوں، اگر آپ میں سے کوئی روحانی کورس کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے روحانی کورس کے لیے۔ اگر کوئی واقعتاً حقیقی روحانی معالج بننا چاہتا ہے، روحانیت کے فیلڈ میں، علاج معالجے کے فیلڈ میں کام کرنے کا شوق اور جذبہ اور رغبت رکھتا ہے تو وہ ہم سے روحانی کورس کے لیے رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ 4 ماہ کے اندر ہی ایک بہترین روحانی معالج بن جاتے ہیں اور ایک بہترین قسم کے عامل بن جاتے ہیں اور علاج معالجے میں اور علاج کے فیلڈ میں کسی بھی اعتبار سے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو دوستو، اب بات کر لیتے ہیں عمل کے متعلق۔ آج کا جو عمل ہے وہ رومی پری کی حاضری کا عمل ہے۔ رومی پری اس عمل کے اندر حاضر ہوتی ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ حاضر ہو جاتی ہے، کوئی دقت نہیں کرتی۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس کی عظیمت کو۔ عظیمت کیا ہے؟ تو عظیمت ہے: عظمت علیکم یا العجل الجوم یا براج ابن قول ابن رومی پری۔ یہ اس کی عظیمت ہے۔ میں ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں: عظمت علیکم یا العجل الجوم یا براج ابن قول ابن رومی پری۔ یہ اس کی عظیمت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل، مکمل طریقہ کار اور مکمل طریقہ کار میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے، عمل کے لیے کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی، عمل آپ نے کہاں کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس سمت میں آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ آپ اسی طریقے سے آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر نہ دیکھیں ورنہ عمل سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر آپ پرسنل میں جا کر پریشان کرتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر صحیح سے سمجھیں گے، پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مکمل عمل کی سمجھ آ جائے گی۔ ہم کسی بھی ویڈیو کے اندر یا کسی بھی عمل کے بارے میں کوئی رازداری نہیں رکھتے، سب کچھ تفصیل ہم بتا دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی راز ہوتا ہے کسی ویڈیو میں تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں کہ اس میں ایک راز رکھا گیا ہے۔ تو دوستو، میں نے ساری وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور ساری وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اب میں آپ سے عمل کی بات کرتا ہوں۔ تو عمل کے لیے سب سے پہلے آپ نے دن کا انتخاب کرنا ہے کہ دن کون سا ہونا چاہیے۔ تو آپ پیر کے دن یہ عمل کریں گے اور رات کے وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ ضروری چیزیں آپ نے لینی ہے۔ تو ان ضروری چیزوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک گلاب کا عطر لینا ہے، گلاب کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ آپ نے لینا ہے۔ اگر وہ نہ مل سکے تو عود لے لیں
وہ بھی نہ ملے تو آپ پھر جو آسانی سے آپ کو بہترین خوشبو کا عطر مل جائے وہ آپ نے لے لینا، لیکن کوشش کریں کہ گلاب کا عطر ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بہترین خوشبو والی اگربتی کا پیکٹ آپ نے لے لینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اب میں بتاتا ہوں عمل آپ نے کہاں کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ نے کسی ویرانی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے، یا کسی گارڈن وغیرہ کا آپ نے جہاں ہریالی ہو، پھول پتی ہو، ایسی جگہ کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اور اگر آپ کمرے میں کرنا چاہتے ہیں تو خوشبو سے کمرے کو مہکا لیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ عشاء کے بعد کرنا ہے، پیر کے دن آپ نے کرنا ہے۔ کمرہ معطر آپ کا ہونا چاہیے اگربتی سے اور عطر وغیرہ سے، کمرہ اور لباس آپ کا معطر ہونا چاہیے۔ 11 عدد آپ نے اگربتی لگا لینی ہے، اور آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے حصار لگانا ہے۔ حصار آپ نے کس طرح سے لگانا ہے؟ دائرے والا حصار آپ نے لگانا ہے۔ حصار کس چیز کو پڑھ کر آپ لگائیں گے تو وہ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، اور آخر کے چاروں قل آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کسی چاقو پر دم کر لے، چاقو میسر نہ ہو تو پھر آپ چاک مٹی پر دم کر لیں، اور چاک مٹی بھی اگر میسر نہ ہو تو پھر آپ شہادت کی انگلی پر دم کر کے 5 فٹ کا دائرہ لگا لیں۔ یہ سمجھ لیں کہ دائرہ آپ نے 5 فٹ کا لگانا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، دائرہ لگانے کے بعد آپ دائرے کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے دائرہ لگا لینا ہے۔ دائرہ لگا لینے کے بعد آپ نے اب بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے لیے آپ بہتر ہے کہ سفید چادر کا انتظام کر لیں، اگر نہیں ہو پاتی کسی وجہ سے تو پھر آپ جو ہے کسی مصلی وغیرہ سے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ تو دوستو ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں تفصیلی باتیں میں نے آپ سے بتا دی ہیں۔ حصار کے اندر پہنچنے کے بعد اب آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ عمل کی جو تعداد ہے وہ 1521 مرتبہ ہے۔ وہ 1521 مرتبہ آپ نے عزیمت کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف لگانا ہے، پڑھتے چلے جانا ہے۔ جب آپ عمل کو پڑھتے چلے جائیں گے تو دوران عمل آپ نے جب 1000 کے اوپر پہنچیں گے تو اس پری کی احساس آپ کریں گے۔ پری کی حاضری کا احساس آپ کو ہونے لگے گا کہ اب پری حاضری دے رہی ہے، حاضر ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ حاضر ہو جائے گی۔ اتنے عمل مکمل ہوگا، 1521 تک آپ پہنچیں گے تو پری کی حاضری ہو جائے گی۔ حاضری ہو جانے کے بعد آپ اس سے قول و قرار لیں، اور اس سے جو ہے قول و قرار لینے کے بعد اس سے عہد و پیمان لے لے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور دوبارہ حاضری کے لیے اس سے نشانی لے لیں۔ وہ پھر جو بھی اپنی مرضی سے نشانی دے، پر دے، کوئی لفظ بتائے یا اپنا نام بتائے یا کوئی انگوٹھی دے، جو بھی حاضری کے لیے وہ چیز بتائے آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے، اور کسی کو اس کو بتانا نہیں ہے، وہ اپنے تک ہی محدود آپ نے رکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس عمل کی کامیابی تک پہنچ جائیں گے۔ پھر جو بھی آسانی کے لیے آپ شرائط رکھیں گے وہ شرائط اس کو بتا دیں، اور وہ اس کو قبول کرے گی۔ اس سے کہے تمام دنیاوی کاموں میں مدد لینا چاہتا ہوں اور تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے سے آپ اس کو راضی کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو جب بھی کوئی کام کی ضرورت پڑے تو اس کو حاضر کر لیا کرے، اسی طریقے کے مطابق جو اس نے دوبارہ حاضری کے لیے بتایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔